اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام جناب، تو ہم نے دو سوال ایڈریس کیے تھے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اور دوسرا سوال تھا اس میں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں، لفظ عید کا جو استعمال ہے عربی میں، فارسی میں، پنجابی میں، سرائکی میں، مختلف زبانیں ہم نے بتائی تھیں اور ان کی مثالیں بھی دی تھیں۔ تو اس کا جو کلچرل استعمال ہے اس لفظ کا، لفظ عید کا، وہ خوشی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا جو غلط فہمی عام طور پر پائی جاتی ہے کہ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسلام میں 4 عیدیں ہیں۔ یوم جمعہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور یوم عرفہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اور جہاں تک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، یہ تو ہر عید کی جان ہے۔ یہ صرف عید نہیں ہے، وجہ عید ہے کہ جو عید بھی ہمیں نصیب ہوئی، جو نعمت بھی ہمیں نصیب ہوئی، اس کے پس منظر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی کار فرما ہے۔ اگلا سوال جسے ایک اور بھی سوال ہم نے ایڈریس کیا تھا کہ اس عید میں نماز کیوں نہیں ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو کام خوشی کے ہوتے ہیں، محبت کے ہوتے ہیں، سرشاری کے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر آپ فرض واجب کے درجے پر لے جائیں تو اگر کوتاہی ہو جائے تو پھر گناہگار ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات سامنے رکھی جائے تو پھر یہ بھی پیش نظر رکھیں، آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو کیا حج اور عمرے کے لیے مدینہ منورہ کی حاضری فرض ہے؟ بولے نہیں ہے نا فرض۔ حج کے ساتھ تو اس کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عمرے کے ساتھ اس کے حج اور مناسک کے، عمرہ کے جو مناسک ہیں ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن مدینہ پاک کی کتنی کشش ہوتی ہے، مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ دل مدینہ منورہ کی طرف کھنچتے ہیں۔ جو فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے، اس میں آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو کرنا پڑتا ہے، مجبور ہو کر کرتے ہیں۔ لیکن عشق میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مسرور ہو کر کیے جاتے ہیں، تو یہ پہلو پیش نظر رہے۔ علامہ اشرف سیالوی، محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، سیال شریف میں شیخ الحدیث تھے، ان سے کسی نے یہ سوال پوچھا عید میں نماز، عید میلاد النبی میں نماز کیوں نہیں ہے؟ وہ فرمانے لگے اگر نماز ہوتی اور کوئی مسلمان اسے ادا نہ کرتا تو گناہگار ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اللہ نے ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے، اور اس رات اسرائیل کو منع کر دیا کہ آج کسی کی روح قبض نہیں کرنی۔ تو وہ تو رحمت للعالمین ہے، تو جو رحمت للعالمین ہے وہ کیسے اپنی امت کو زحمت میں ڈالیں گے؟ دوسرا یہ کہ ہر چیز جو ہے وہ لٹھ لے کر نہیں منوائی جاتی، کچھ چیزیں آپ کے ذوق پر، آپ کی محبت پر، آپ کے تعلق خاطر پر چھوڑی جاتی۔ مثلا مجھے بتائیں، آج تک کوئی آپ نے ایسی کتاب پڑھی ہے جس میں ماں کو بتایا گیا ہو کہ آپ نے اپنے بچے سے اس طرح پیار کرنا ہے، اسے صبح اس طرح چومنا ہے، شام کو اس طرح چومنا ہے، دوپہر کو ایسے پیار کرنا ہے؟ پڑھی ہے کوئی کتاب ایسی؟ ممتا اپنے اظہار کے راستے خود متعین کرتی ہے۔ ہمارے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ایک دائرہ مقرر کر دیا، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، شریعت کا دائرہ ہے۔ اس دائرے کے اندر رہ کر آپ خوشی کا جو بھی طریقہ اپنانا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول اور مستحسن ہے۔ آپ درود و سلام پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، آپ جھنڈیاں لگائیں، گھروں کو سجائیں، جو بھی اسلوب اختیار کریں، شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو وہ پسندیدہ ہے۔
اور پھر ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ شریعت میں کچھ مدارج ہیں. ایک فرض سے کام شروع ہوتا ہے، فرض، واجب، سنت، مستحب. آ رہی ہے نا سمجھ؟ مستحب کے نیچے مباح ہے، جائز. یعنی جائز وہ کام ہوتا ہے جس کا کرنا نہ کرنا دونوں. گھر میں سالن پکانا ہے آپ نے، تو گھر والی آلو کے ساتھ جو ہے وہ گوشت اس میں ڈال دے، آلو کے ساتھ جو ہے وہ مٹر ڈال دے، پالک پکا لے، مباح کام ہے. آپ لازم نہیں کریں گے، آپ کے نہیں ایسے ہی کرنا ہے. تو شریعت میں میکسیمم کام جو ہے وہ مباح ہیں. کیا ہے؟ جن کی اجازت دی گئی ہے، آپ کے اوپر چھوڑا گیا ہے، ایک دائرہ مقرر کر دیا. فرض، واجب، سنت، مستحب بھی فقہا نے واضح کر دیے. اس سے نیچے خلاف اولا، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، حرام، یہ بھی واضح کر دیے. باقی بے شمار چیزیں ہیں جو مباح ہیں. اب اس دائرے کے اندر رہ کر آپ نے اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے. تو ہمارے ماں باپ، میں نے ایک مثال دی تھی، اگر 100 ماؤں کو آپ اکٹھا کریں اور ان کے بچے ان کو دے دیں اور کیمرے لگا لیں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہر ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس کی بلائیں لیتی ہے، وہ ایک جیسی ہوں گی؟ اگر 100 ماؤں کی مامتائیں اور محبتیں اپنے بچوں کے ساتھ ایک جیسی نہیں ہیں، تو کروڑوں مسلمان اور اربوں مسلمان جو اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سجا کے بیٹھے ہیں، ان کی محبت کا اظہار ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے خام خواہ ہر چیز کو اس طرح فٹ کریں کہ یہ بھی بتائیں، یہ دکھائیں جی ایسا ہونا چاہیے. بے شمار کام آپ کرتے ہیں جو مباح ہیں. شریعت میں میکسیمم کام مباح ہیں، جائز ہے. اس لیے یہ شریعت سمحا ہے، یہ سخی شریعت ہے. اس میں وہ سختی نہیں ہے جو بنی اسرائیل کی شریعت میں سختی تھی. اس میں نرمی ہے. اس میں تو رب بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ میرے محبوب کا کوئی امتی آئے تو صحیح، وہ شرمندہ ہو کر آئے، وہ میرے محبوب سے تعلق کا اظہار تو کرے. وہ بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ بات پیش نظر رہے. آج دوسرا سوال اٹھانے لگے ہیں ہم، تیسرا سوال، کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منایا جائے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. کیا ہے؟ پر تفصیلی گفتگو ہو گئی، عید کے حوالے سے بھی گفتگو ہم نے کی. کیوں منایا جائے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں، اس کی طرف کچھ اشارہ میں نے کیا تھا، اس کو آج کھولتے ہیں مزید. اللہ تعالیٰ جب انعام فرمائے، انعام عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائے، تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس نعمت کے اوپر شکر کیا جائے. یہ اس کا لازمی تقاضا ہے. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرو میرے لیے. اور کفران نعمت، اور کفران نعمت کی وجہ سے نہ صرف نعمت چھن جاتی ہے بلکہ عذاب بھی نازل ہوتا ہے. تو یہ اس کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا. اب اس کو آپ پیش نظر رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں یقیناً اضافہ کروں گا، ضرور بے ضرور اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بہت سخت ہے. یہ بھی اس نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر ہمارے دانت ٹوٹ جاتے ہیں لیکن زبان سے پھر بھی کلمہ شکر ادا نہیں ہوتا. ہاں، تو نعمت کا شکر اللہ کا تقاضا ہے، رب العالمین کا تقاضا ہے. اور قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ کے بعد تو شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں، یہ اس کی تعریف ہے، یہ اعتراف ہے. تو پہلا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نعمت کو نعمت سمجھنا یہ شکر کا پہلا مرحلہ ہے. نعمت کو نعمت سمجھا جائے، پھر اس نعمت کو نعمت سمجھ کر اس کا تذکرہ کرنا، یہ دوسرا مرحلہ ہے. ذکر کرنا، بتانا، اور پھر اس کے شکر کے اظہار میں جو آپ کر سکتے ہیں
اپنی ساری کوششیں بروئے کار لانا، یہ اس کا اگلا تقاضا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کو 30 سال بعد اللہ نے اولاد نرینہ سے نوازا، وہ اس شکر کا کسی طرح بھی اظہار کر سکتا ہے، وہ ہاسپٹل بنوا دے، وہ سکول بنوا دے، وہ رفائی کوئی کام کر دے، وہ پانی کے جو ہے وہ فلٹر لگوا دے، کوئی کام کر سکتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم آسان لفظوں میں واضح کروں تو ایک ہوتا ہے ذکر نعمت۔ کیا ہوتا ہے؟ نعمت کا ذکر کرنا۔ یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، یا بنی اسرائیل لذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میں نے جو نعمت تمہارے اوپر کی ہے اس کا ذکر کرو۔ سنا ہوگا نا آپ نے؟ تو وہ نعمت کیا تھی؟ فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ مردوں کو، بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ ٹھیک، تو یہ اس کی عادت تھی، قبطی یہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو نجات دی، فرعون غرقاب نیل ہوا، بنی اسرائیل آسانی سے گزر گئی، راستہ بن گیا۔ تو اس دن کو یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اسی طریقے سے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے، آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے جو دشمنیاں ختم ہوئی تھیں اہل عرب میں، جو خون کے پیاسے تھے، جو آپس میں جگری دوست بن گئے، یار بن گئے، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا۔ سبحان اللہ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، جان کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی اس نعمت کے سبب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو کس نعمت کے سبب بھائی بھائی ہوئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تھا نا جس نے مکی مواخات کرائی اور مواخات مدینہ کرائی اور ان کو ایک اخوت اور مواخات کی لڑی میں پرو دیا، تو اس نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو نعمت کا ذکر کرنا یہ اللہ کا تقاضا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کو یاد کیا جائے۔ مثلا سورہ قریش میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کیا۔ قریش آپ کو پتہ ہے سردی اور گرمی میں تجارت کے قافلے لے کر جاتے تھے، وہاں کھیتی باڑی تو مکہ میں ہوتی نہیں تھی، پہاڑ ہیں آپ واقف ہیں، تو مال تجارت لے جاتے تھے یمن، شام، دور دراز علاقوں میں۔ اس دور میں چوری اور ڈکیتیاں ہوتی تھیں، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، قتل کر دیا جاتا تھا، غلام بنا لیا جاتا تھا۔ لیکن قریش چونکہ متولی تھے کعبۃ اللہ کے، تو ان کا پروٹوکول تھا، ان کا جب قافلہ جاتا تھا جس قبیلے کی سرحد سے گزرتا تھا وہ قبیلہ ان کے قافلے کی حفاظت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو یاد کرایا اور قریش مکہ کو جھنجھوڑا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قریش کے دلوں میں اللہ نے پسندیدگی ڈال دی تجارت کی، اور وہ سردی اور گرمی میں ان کے قافلے جاتے تجارت کے۔ اللہ نے یہ یاد کرا کے نا کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جس گھر کے متولی ہونے کی وجہ سے تمہارا یہ پروٹوکول ہے کہ جس راستے پر عام قافلہ گزرے اسے لوٹ لیا جاتا ہے، قتل کر دیے جاتے ہیں، عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے، بچوں کو بیچ دیا جاتا ہے، تم چونکہ کعبۃ اللہ کے متولی ہو، اللہ کے گھر کے متولی ہو، تمہارا یہ پروٹوکول ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، تو تمہارا یہ اعزاز اور اکرام کس وجہ سے ہے؟ بیت اللہ کی وجہ سے۔ تو جس بیت اللہ کی وجہ سے تم یہ پروٹوکول لیتے ہو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی بندگی کرو۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، باقاعدہ اللہ نے ذکر کیا۔ وہ اس گھر کا رب کون ہے؟ جس نے قریش کو بھوک
کی جگہ پر خوراک کی نعمتیں عطا فرمائے اور خوف کی جگہ پر انہیں امن عطا فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج بھی مکہ مکرمہ میں جائیں، دنیا کی جو نعمت آپ چاہیں کہیں اور ملے نہ ملے آپ کو حرمین شریفین میں مکہ مکرمہ میں مل جائے گی۔ تو اللہ تقاضا کرتا ہے بندے سے کہ اس کی دی ہوئی نعمت کا وہ کیا کرے؟ ذکر کرے، اس کا تذکرہ کرے۔ تو پہلا درجہ ہے نعمت کا ذکر کرنا، نعمت کا تذکرہ کرنا، بتانا۔ جس طرح آپ بتاتے ہیں، آپ کسی کے گھر بیٹا ہوتا ہے، آپ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، عقیقہ ہوتا ہے، خوشی سے بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ اسی طرح باقی کوئی نعمت ملتی ہے اس کا آپ ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے تحدیث نعمت۔ کیا ہے جی؟ تحدیث نعمت۔ صرف نعمت کا ذکر نہیں کرنا۔ ذکر تو ہوتا ہے، آپ آفس میں بیٹھے ہیں اکیلے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت دی، چلتے پھرتے آپ شکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ نعمت کا ذکر کرو، فرمایا چرچا کرو اس کا۔ چرچا کیسے ہوتے؟ جھنڈیاں لگا کر، کھانے پکا کر، مہمانوں کو دعوت دے کے، اعلان کرا کے، یہ اس کا چرچا ہوتا ہے۔ اب جس طرح حکومت پوری دنیا میں ربیع الاول شریف سیلیبریٹ ہوتا ہے، مسلمان ممالک سوائے تھوڑے سے حصے کے، ساری دنیا میں یہ سیلیبریٹ ہوتا ہے، قومی سطح پر اعلانات ہوتے ہیں، تو یہ تحدیث نعمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ تحدیث نعمت، نعمت کا چرچا ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ حدث، حکم ہے۔ حدث کا مطلب ہوتا ہے بیان کرو، اس کو بتاؤ، اس کو بتاؤ، اس کو بتاؤ۔ تو محبت سے کسی چیز کو بیان کرنا خدا نہ خواستہ یہ کوئی تکبر نہیں ہے، اللہ کا تقاضا ہے، بتایا جائے۔ اچھا، اسی طرح ہر قوم کرتی ہے۔ آپ یوم آزادی نہیں مناتے، یوم پاکستان مناتے ہیں، یوم دفاع مناتے ہیں، اللہ نے نعمت دی تو اس کا آپ چرچا کرتے ہیں۔ تو چرچا کرنا اللہ کا مطلوب ہے، اور وہ حکم دیتا ہے کہ چرچا کرو، بتاؤ۔ مثلا نکاح ایک نعمت ہے جس سے حلال نسل ملتی ہے، حلال رشتہ ملتا ہے، اس کا حکم ہے کہ اعلان کرو، نکاح کا اعلان کرو، اگرچہ دف بجا کر کرنا پڑے، حکم ہے اس کا۔ اور پھر ساتھ ولیمہ سنت قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی ایک اظہار تشکر ہے، چرچا کیا جا رہا ہے۔ بیٹے کی شادی کرتے ہیں آپ، چرچا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو دوسرا درجہ کیا ہے؟ وہ ہے تحدیث نعمت۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا درجہ ہے کہ نعمت اگر ملے تو پھر جس دن وہ ملے نا، اس دن کو بطور عید منانا۔ اب یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، ذکر نعمت بھی، تحدیث نعمت بھی، اور بطور عید منانا بھی۔ تو جس کی طرف میں نے اختصاراً اشارہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، بیٹا بیٹھ جاؤ بھائی بچے، بیٹھ جاؤ میرے بچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نصارہ نے کہا، ان کے حواریوں نے کہا، ماننے والوں نے کہا، جناب عیسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر پکا پکایا نعمتوں کا دسترخوان اتار دے، آپ دعا کریں۔ تو پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ کس طرح کی فرمائشیں کر رہے ہیں، بنی اسرائیل بھی اسی طرح کی کرتے تھے۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ نہیں، یہ مخلص لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی نشان امتیاز بن جائے، کوئی وجہ فضیلت بن جائے، جس طرح بنی اسرائیل کے لیے یوم نجات ہے نا، فرعون سے جو نجات کا دن ان کو ملا، غرق ہو گئے فرعون، یہ بھی چاہتے ان کا بھی کوئی ایسا دن ملے۔ تو اب اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے پروردگار آسمان سے ایک نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان اتار۔ ٹھیک ہے،
وہ کیا ہوگا؟ تقولون لنا عیدن لاولنا وآخرنا، یہ عید کا دن قرار پائے گا ہمارے جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی۔ یہ قرآن ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ تو ذرا رک کر سوچیں نا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام، اچھا یہ قرآن میں واقعہ آیا اور بطور تحسین اللہ نے بیان فرمایا، اپنی نعمت کے تذکرے کے اظہار کے لیے بیان فرمایا، تو جو چیز قرآن میں اس شان کے ساتھ بیان ہو وہ بھی شریعت کا حصہ ہے۔ قرآن پورے کا پورا ہمارے لیے شریعت ہے نا، قرآن و سنت، تو جو واقعات اس طرح کے بیان ہوئے ہیں وہ بھی شریعت کا حصہ ہے، تو وہ بیان کیا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اس تذکرے کو جو انہوں نے دعا مانگی، رب نے بڑے پروٹوکول کے ساتھ بیان کیا۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید اور پچھلوں کے لیے بھی، اگر چند روٹیاں اور سالن آسمان سے اترے تو اس کو قوم عیسیٰ بطور عید منائے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی ایسی نعمت ملے تو اس کو بطور عید منانے میں کوئی حرج، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کی نعمت نہیں ہیں، وہ تو جان نعمت اور قاسم نعمت ہیں، ٹھیک ہے، وہ جان نعمت اور قاسم نعمت۔ تو یہ تین سٹیپس ہو گئے، درجے ہو گئے، ایک ذکر نعمت، ایک تحدیث نعمت، اور ایک بطور عید منانا۔ پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور طریقے سے واضح کیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو اس کے اوپر اظہار فرحت کرو، اظہار فرحت کرو۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کرو، دو دفعہ کرو، مطلق حکم ہے، اظہار فرحت کرو۔ کس طرح کرو؟ جو ہمارے دوست کہتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف روزہ رکھا ہے تو آپ بھی روزہ رکھ لیا کریں، وہ بھی اظہار فرحت کا ایک طریقہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو رب اظہار فرحت چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ خرچ کر کے اظہار فرحت کرو، خرچ کر کے، چونکہ اگلے حصے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، جو خرچ کر کے تم خوشی کا اظہار کرو گے نا وہ ان پیسوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں تم گن گن کر جمع کر کے رکھتے ہو۔ یہ قرآن ہے۔ اب اظہار فرحت کا ہر ایک کا اپنا درجہ ہو سکتا ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہو سکتا ہے، کسی کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، کسی کے پاس زیادہ پیسے ہیں، کسی کوئی مڈل مین ہے۔ اب خوشی کا اظہار کرے اور کرے دل سے کرے۔ اب دیکھیں نا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ عبد الرحیم کون ہیں؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد، اور یہ جتنے فرقے ہیں امت مسلمہ کے بڑے صغیر کے، سب اپنی نسبت شاہ ولی اللہ سے جوڑتے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ حرمین شریفین میں رہے، ادھر فیض حاصل کرتے رہے، ان کی کتاب بھی ہے فیوض الحرمین، اگر آپ کو ملے تو اسے ضرور پڑھیں۔ ایک واقعہ میں اس اور بھی ساتھ کوٹ کرتا ہوں۔ اب شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کو حسب استطاعت سیلیبریٹ کرتے تھے۔ ایک سال کو قحط پڑ گیا، وسائل نہیں تھے، کوئی گنجائش نہیں نکلی، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا اور کچھ نہ ہو سکا تو چنے انہوں نے لیے اور وہ سامنے رکھ کر حضور کی بارگاہ میں بطور میلاد پیش کیے، انہیں میلاد پڑھا اور وہ سو گئے، قسمت جاگ اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، بے شمار نعمتیں سامنے پڑی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چنے لے کر تناول فرما رہے ہیں۔ اظہار فرحت اپنی حیثیت کے مطابق کرو، لیکن دل سے کرو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ریا نہ ہو، اس میں کسی کو تنگ کرنا، زج کرنا مقصود نہ ہو۔ تو امتی کا اپنے رسول سے تعلق ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ محبت پر مبنی ہونا چاہیے۔ لوگوں کو جلانا یہ کون سا میلاد منانے کا طریقہ ہے؟ کسی کو تکلیف دینا؟ آپ خوشی کا اظہار کریں
اور جب اظہار کریں گے لوگوں کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ جب رسول اللہ کا نام آتا ہے تو اس کی وارفتگی دیکھنے والی ہوتی ہے، جس طرح صحابہ کرام کی زندگیوں سے پتہ چلتا تھا۔ اب یہی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ شریف میں تھا اور اس مقام پر تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تھی، تو شب میلاد وہاں تقریب ہوتی تھی۔ یہ تو 75-80 سال ہوئے نا یہ پابندی لگی، اور عبد الرحمن سدیس صاحب نے بھی فتویٰ دے دیا کہ میلاد منانا بدعت ہے، آج کل یہ خبر چل رہی ہے۔ یہ تو 75 سال کی پیداوار ہے، اس سے پہلے تو ہمیشہ سے منایا جا رہا ہے حرمین شریفین میں، اب بھی لوگ گھروں میں مناتے ہیں۔ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لیں۔ جی ہوتی ہے، ہاں، ہر مسلمان ملک میں ہوتی ہے، مصر میں خصوصی طور پر، اور ہاں جی، اور آپ کو پتہ ہے دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعۃ الازہر ہے مسلمانوں کی، اور وہ سرپرستی کرتے ہیں اس کی، سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے میں وہاں موجود تھا شب میلاد، تو میں نے اچانک محسوس کیا کہ جب حضور کا ذکر ہو رہا تھا تو وہ تو نور تھا، کچھ اور انوار شامل ہوئے۔ تو جب میں نے اس کو دل کی آنکھ سے دیکھا، روح کی آنکھ سے، تو پتہ چلا کہ فرشتے نازل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے، میلاد کی محفل ہے، فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اگلا درجہ کیا ہے؟ اظہار فرحت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کریں جتنا کر سکتے۔ پھر یہ بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعمت خود قرار دیا ہے۔ ایک تو وہ آیت پڑھی کہ پھر پس تم اس نعمت کے سبب سے بھائی بھائی ہو گئے، تو مفسرین کسی بھی مفسر کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک ہی نعمت ہے جس کی وجہ سے جان کے پیاسے جگری یار بن گئے تھے۔ اور دوسری آیت ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان بد نصیبوں کی طرف نہیں دیکھتے جنہوں نے اللہ کی نعمت کا کفران کیا؟ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس آیت میں جس اللہ کی نعمت کے کفران کا تذکرہ ہو رہا ہے، نعمت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس آیت میں نعمت اللہ سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بات کلیئر ہو گئی، اب تھوڑا سا آگے چلتے۔ اللہ تعالیٰ نے دو اور لفظ جو استعمال کیے، فضل اور رحمت، جب اللہ تعالیٰ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت بھی ہیں، صرف نعمت نہیں ہیں، قاسم نعمت، اور اللہ کا فضل بھی ہیں، صرف فضل نہیں ہیں بلکہ فضل کبیر ہیں، فضل کبیر ہے۔ وہ آیت اور ترجمہ میں کر دیتا ہوں، آیت پڑھ دیتا ہوں اور ترجمہ کر دیتا ہوں۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، تین صفات بیان کی، بے شک ہم نے آپ کو شاہد یعنی پوری کائنات پر گواہ بنا کر بھیجا۔ ٹھیک ہے، اب یہ الگ موضوع ہے، اس کو کھولیں تو گھنٹے درکار ہے۔ وہ مبشرہ اور خوشخبری بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، وہ نذیرہ اور اللہ کے عذاب سے بر وقت خبردار کر، ڈرانے والا نہیں، بر وقت خبردار کرنے والا۔ نذیر کا معنی اگر سمجھنا ہو آپ اس طرح سمجھیں، ایک آدمی ایک جگہ لیٹا ہوا ہے، سیلاب آ رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ سیلاب آ رہا ہے، تو آپ جب جا کے اس کو جھنجھوڑتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، بھائی سیلاب آ رہا ہے اٹھ جاؤ، اس کو کہتے ہیں انذار۔ وہ اس کے لیے نذیر ہو، اس نے ڈرایا نہیں، اس کو خبردار کیا، کوئی سانپ آ رہا ہے حملہ کر رہا ہے، کوئی موذی جانور آ رہا ہے، ٹھیک ہے، خبردار کرنے کے لیے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اس کے اذن سے، اللہ کے اذن سے اس کے راستے کی طرف بلانے والا۔ وسراجا منیرا، اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ یہ پانچ صفات پنجگانہ بیان کر کے کیا فرمایا؟ وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجئے کہ آپ کو اتنی شانیں دے کر جو اللہ نے بھیجا ہے نا، اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل کیا۔
تو اگر فضل کے ملنے پر اظہار فرحت ہے تو فضل کبیر کے ملنے پر کیوں نہ کیا جائے؟ ٹھیک ہے. اور رحمت وبرحمتہ ہی، اس کی رحمت کے ملنے پر بھی اظہار فرحت کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی رحمت تو نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں مراد قرآن ہے فضل اور رحمت سے، کوئی حرج نہیں. قرآن ہمیں کس کے صدقے سے ملا؟ حضور کے صدقے سے. اور بزرگوں نے لکھا، امام سیوطی کو پڑھیں، سخاوی، بڑے بڑے جو ہمارے محدثین ہیں، انہوں نے لکھا کہ لیلۃ القدر جو ہے اس سے لیلۃ المیلاد افضل ہے. حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی رات لیلۃ القدر سے کیوں؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اور جبریل تشریف لاتے. جس رات میں فرشتے اور جبریل نازل ہوں وہ 1000 مہینوں سے افضل. اور جس رات جبریل کا آقا خود جلوہ فرما ہو، فرشتوں کے آقا، فرشتوں کے رسول جلوہ فرما ہو، تو وہ کیسے افضل نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے. تو یہ تیسرا جو سوال تھا ہم نے اسے ایڈریس کیا. اب ایک اور سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ یہ اب اگلا سوال ہے، ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ اس کا جواب تو وہ مدینہ کی بچیوں نے دے دیا تھا، اور کیا خوبصورت جواب ہے. طلع البدر من ثنیات الوداع کی پہاڑیوں سے جو بدر کامل طلوع ہوا نا، ایک ہلال ہوتا ہے، قمر ہوتا ہے، ایک بدر ہوتا ہے. چاند جب اپنے 13 14 15 کا جو جوبن پر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بدر. تو بچیوں نے کیا کہا؟ طلع البدر علیہ، بدر کامل ہمارے اوپر جلوہ فرما ہو گئے ہیں وداع کی پہاڑیوں سے. واجب الشکر علینا، اس بدر کامل کے جلوہ فرما ہونے کا شکر ہمارے اوپر واجب ہے. کب تک؟ ما دعا للہ داعی، جب تک کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والا، رب کی بندگی کرنے والا، جب تک ایک فرد بھی باقی رہے گا ہمارے اوپر یہ شکر بھی واجب رہے گا. تو یہ مسئلہ تو انہوں نے حل کر دیا، لیکن اس کی کچھ میں اور مثالیں دیتا ہوں تاکہ مزید شرح صدر. مثلاً آپ دیکھیں تکرار جو ہوتا ہے نا، تکرار، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ کریں تو پھر دوسری دفعہ آپ کر ہی نہیں سکتے. غم کی ایک مدت بیان کی گئی ہے 3 دن، خوشی کی کوئی مدت نہیں ہے. جب تک نعمت ہے اس وقت تک شکر بھی ہے، جب تک نعمت ہے اس وقت تک. تو آپ اللہ کے رسول تھے کہ ہیں؟ آپ خاتم النبیین ہیں، تو آپ قیامت تک ہیں. تو جب تک آپ رسول اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو شکر بھی واجب ہے. مدینہ کی بچیوں نے تو پہلے اعلان کر دیا تھا